بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از دا فورتھ لیکچر آف پیٹا ایکٹ 2006. اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ریکمنڈیشنز یا کمیٹی کی جو بھی پروسیڈنگ ہے اس پر کمپیٹنٹ اتھارٹی کیسے ایکشن لیتی ہے. دس از دا فورتھ لیکچر اور انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے. آرڈر ٹو بی پاس بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی سیکشن 13 ہے یہ. On receipt of the report, the competent authority shall examine the report and the relevant case material. جب رپورٹ انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی بھیج دیتی ہے یا ہیئرنگ آفیسر بھیجتا ہے تو کمپیٹنٹ اتھارٹی اس پورے ریکارڈ کو ایگزامن کرتی ہے اور اس کے بعد ڈٹرمن ویدر دا انکوائری ہیز بین کنڈکٹیڈ ان اکارڈنس ود دا پروویژن آف دا ایکٹ. اگر تو اس کے مطابق ہوتی ہے تو اس کو فردر آگے پروسیڈ کیا جاتا ہے. اگر وہ اکارڈنگس ٹو دا پروویژن آف ایکٹ نہیں ہوتی تو ریمانڈ بھی ہو سکتی ہے اور ڈی نوو بھی ہو سکتی ہے. جی یہ دونوں صورتیں ہیں. اگر تو وہ اکارڈنگ ٹو اس کے مطابق ہوتی ہے تو اس میں پھر دو پہلو آتے ہیں. اگر تو ناٹ پرووڈ ہوتی ہے تو پھر اسے ایگزامنریٹ کیا جاتا ہے اور اگر پرووڈ ہوتی ہے تو بھی فردر اس پہلو میں جاتی ہے. انفارم دا ایکیوز کو بتا دیا جاتا ہے اور اتھارٹی اگر اس پہ ایگری ہو جاتی ہے جو چارجز لگائے گئے جو ریکمینڈ کیا جائے اور اس کو ایز سچ رکھنا چاہتی ہے جو اس میں امینڈمنٹ کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے انفارم دا ایکیوز آف دا چارج پرووڈ اگینسٹ ہم. دا پلینٹی اینڈ پلینٹیز پرپوز ٹو بی امپوزڈ اپان ہم to the inquiry officer inquiry committee. Give him the reasonable opportunity of show cause against the plenty or plenties proposed to be imposed upon him. Submit as to why one or the more of the plenties as provided in section 4 may not be imposed upon him and submit additional defense in writing if any within 7 days. 7 دن کے لیے پھر اسے کہتی ہے کہ اگر آپ سیم وہی شو کاز کی کہانی شروع ہوتی ہے اور وہ کر سکتے. انڈیکیٹ دا ڈیٹ آف پرسنل ہیئرنگ وہ بتاتی ہے. اپوائنٹ ہیئرنگ آفیسر اپوائنٹ کیا جاتا ہے. پرووائڈ اے کاپی آف دا انکوائری رپورٹ ٹو دا ایکیوز کو پوری رپورٹ کی کاپی دی جاتی ہے. ڈائریکشن ٹو بی ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیو ٹو اپیئر بیفور دا ہیئرنگ اور ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیو کو باقاعدہ ڈائریکشن جاری کی جاتے ہیں کہ اس دن کو وہ بھی اپنے تمام ریلیونٹ ریکارڈ اور پروسیڈنگ کے ساتھ انکوائری کمپیٹنٹ اتھارٹی کے سامنے حاضر ہو. After hearing determine whether the charge or charges has been proved against the accused or not. اگر not approved ہیں تو exonerate ہوتا ہے وہی پروسیس ہے. اگر proved ہوتے ہیں any one or the more of plenties may by an order in writing وہ لگا دی جاتی ہیں. Charge of grave of corruption are proved the plenty of dismissal from service and addition ٹو دا پلینٹی آف ریکوری. اگر تو کرپشن کے چارجز ہیں اور وہ پروف ہو جاتے ہیں تو ڈسمسل فرام سروس ریموول فرام سروس اور ریکوری بھی دی جاتی ہے. ایبسنٹ فرام مور دین 1 year امپوزیشن آف پلینٹی ڈسمسل اینڈ ریموول اور کمپلسری ریٹائرمنٹ کی یہ سزائیں دی جاتی ہیں. ماڈل ڈرافٹ شو کاز کم پرسنل ہیئرنگ یہ انکوائری کے بعد جو دیا جاتا ہے اس کا ماڈل ہے. 2 اس کا نام لکھا جاتا ہے. سبجیکٹ شو کاز کم پرسنل ہیئرنگ نوٹس U or S 13(4) of PIDA Act 2006. Whereas disciplinary proceeding were initiated against you by the undersigned competent authority under the provision of the Punjab Employees Efficiency Discipline and Accountability Act 2006 on the charges of inefficiency, misconduct, corruption or engagement in subversive activity. Wide order number وہ پورے کا پورا حوالہ دیا جائے گا. And whereas the inquiry officer committee submitted his inquiry report according to the following charge or charges have been proved against you. وہ چارجز لکھے جائیں گے فلی یا پارشلی اپروو ہوئے ہیں اس کی لسٹ اسے فراہم کی جائے گی کہ یہ وہ لسٹ ہے. اور سیم وہی جو ہم نے پہلے سے اس کو پڑھا ہے کہ شو کاز میں اس میں بھی اس کو اسی طرح سے یہ سارا کا سارا آرڈر اس کو فراہم کیا جائے گا. اس چارجز کے ساتھ ساتھ فراہم کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ وہ ہیئرنگ آفیسر کے سامنے پیش ہو اسے بھی اپوائنٹ کیا جائے گا اور اسے پرپوز کیا جائے گا. ڈپارٹمنٹل اپیل اینڈ ریویو یہ سیکشن 16 ہے. اس کے بعد سے جب یہ ساری چیزیں امپوز ہو جاتی ہیں تو ایکیوز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹل اپیل یا ریویو کے لیے کہہ سکتا ہے. این ایکیوز ہو ہیز بین اوارڈیڈ اینی پلینٹی may within 30 days from the date of communication of the order prefer department appeal directly to the appellant authority. وہ اپیل کر سکتا ہے. review petition if the order has been passed by the chief minister directly to chief minister.
ریویو پٹیشن دائر کرے گا جب اگر چیف منسٹر نے کوئی آرڈر اس کی کر دیے ہیں. دونوں صورتیں کمپیٹنٹ اتھارٹی اور دا اتھارٹی شال کال فار دا ریکارڈ آف دا کیس. اتھارٹی اس ریکارڈ کو منگوا سکتی ہے. کمنٹس آن دا پوائنٹ ریز بائی دا اپیل. اپیل میں جو کمنٹس کیے گئے ہیں اس میں اس کو ریز کر سکتی ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ اور آفس. آن کنسیڈریشن آف دا اپیل اور دا ریویو پٹیشن بائی این آرڈر ان رائٹنگ اپ ہولڈ دا آرڈر آف دا پلینٹی اینڈ ریجیکٹ دا اپیل. اور اپیل کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے جو پلینٹیز ہیں اس کو اپ ہولڈ بھی کیا جا سکتا ہے, کم بھی زیادہ بھی کیا جا. سیٹ اسائڈ ہو سکتا ہے دا آرڈر آف پلینٹیز اینڈ ریمانڈ دا کیس ٹو دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ود ان دا ڈائریکشن ٹو آئدر ہولڈ اور ڈینیو انکوائری دوبارہ سے کروائی جائے, اثر نو کروائی جائے, اس کو دوبارہ سے دیکھ لیا جائے. ریکٹیفائی بھی ہو سکتی ہے دا پروسیجرل لیپسز اینڈ ارریگولیرٹیز, اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. یہ سارے کے سارے آپشن کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس موجود ہیں آفٹر دا اپیل. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپیل کتنی اسٹرانگ ہے اور اس کے اوپر اس کے ورڈنگ یا اس میں جو چیزیں ریز کی گئی ہیں اس میں کتنا وزن ہے. پرووائڈیڈ دیٹ ویئر دا ایپلینٹ اور ریویو اتھارٹی پرپوز دا انہانس دا پلینٹی اٹ شیل بی این آرڈر ان ریٹن. اگر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس اپیل کے بعد اس کی پلینٹیز کو انہانس کر دیں. انفارم دا ایکیوز آف دا ایکشن پرپوز بائی ٹیکن اگینسٹ ہم اینڈ دا گراؤنڈ آف سچ ایکشنز. گراؤنڈز بھی بتا دیں گے کہ اس کے آپ کے اوپر یہ کیوں کیا, کم کیا گیا تو کیوں کیا گیا, اور اگر زیادہ کی گئی تو کیوں کی گئی. گیو ہم دا ریزنیبل اپورچونٹی اور شو کاز اگینسٹ دا ایکشن اینڈ افورڈ ہم این اپورچونٹی آف پرسنل ہیئرنگ آئدر اٹ سیلف اور تھرو آ ہیئرنگ آفیسر. دونوں طرح سے ہو سکتی ہے. ریویژن سیکشن 17 ہے دا چیف منسٹر, چیف سیکرٹری اور دا ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری اور اینی ادر اپیلنٹ اتھارٹی میں کال فار دا ریکارڈ. یہ سارا ابھی بات ہے ود ان 1 year آف دا آرڈر آف دا ایگزونریشن اور امپوزیشن آف پلینٹی. 1 سال کے اندر اندر جب کبھی بھی, جیسے کہتے ہیں نا دوبارہ سے کیس کو کھولنا جائے تو 1 سال کے اندر اندر کھولا جا سکتا ہے. پاس بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی اور دا آرڈر آف ایپلنٹ اتھارٹی ایز دا کیس میں بی فار دا پرپز آف سیٹسفائنگ ہمسیلف ایز دا کریکٹنیس, لیگیلٹی اور پراپرٹی آف دا پروسیڈنگ اور آرڈر. یہ سارے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اس کو کریکٹ کرنے کے لیے, قانونی حیثیت کے حوالے سے دیکھنے کے لیے, پروشنیٹ بہتر پروسیڈنگ کو دیکھنے کے لیے سارے سیکشن 17 اس کو گائیڈ کرتا ہے. آن دا ایگزامن آف دا ریکارڈ آف دا کیس سچ اتھارٹی میں اپ ہولڈ دا آرڈر کو اپ ہولڈ کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اپ ہولڈ کر سکتی ہے, ڈینیو کر سکتی ہے, امپوز کر سکتی ہے, انہانس کر سکتی ہے, ریڈیوس کر سکتی ہے. سارے کے سارے کام جو ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی اس میں کر سکتی ہے. اپیل بیفور پنجاب سروس ٹریبونل سیکشن 19 یہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ aggrieved by any final order passed under section 17 or section 16 within 30 days from the date of communication of order prefer an appeal to the Punjab Service Tribunal میں جا سکتا ہے. اپنی ڈپارٹمنٹل اپیل کے بعد 30 days کے بعد وہ سروس ٹریبونل میں جا سکتے. if no decision on the department appeal or review petition within the period of 60 days 60 days تک اگر آرڈر کوئی ریویو کا کوئی ڈیسیژن نہیں آتا تو پھر بھی اسے حق حاصل ہے کہ وہ پھر ڈائریکٹلی سروس ٹریبونل میں چلا جائے گا. دا افیکٹڈ امپلائی میں فائل این اپیل ان دا پنجاب سروس ٹریبونل ود ان دا پیریڈ آف 30 days آف دا ایکسپائری آف دا افورسیڈ پیریڈ. نو ایکشن بی بائی دا اتھارٹی کنسرن. یہ اگر کوئی ایکشن نہیں لیا تو پھر 60 days کے بعد وہ جا سکتا ہے. تو دس ڈیوٹیز آف ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیو یہ بڑے ضروری ہے. عام طور پر ہمارے 17 اسکیل کے جتنے لوگ ہیں وہ ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیو لگائے جا سکتے ہیں. تو اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا اور یہ ذمہ داری بڑی اہم ہے. ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیو جو ہے بنیادی طور پر اگر اس کو کسی چیز کے ساتھ ریزیمبل کیا جائے یا ڈونیٹ کیا جائے تو اس کی جو مترادف لفظ وہ اگر میرے ذہن میں آتا ہے تو وہ ہوگا سرکاری وکیل. یہ لفظ جو ہے میرا خیال ہے اس کی ذمہ داریوں کے حساب سے اس کی پوری پکچر سے تصویر کشی کرتا ہے تاکہ ڈپارٹمنٹ ریسپانسبلٹی کی رسپانسبلٹی کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں. بہت اہم کردار ہوتا ہے, وہ تمام ریکارڈ حاصل کر لیتا ہے. وہ ایکیوزڈ اور انکوائری کمیٹی یا انکوائری آفیسرس کو سارے کے سارے ریکارڈ فراہم کرتا ہے, فیسلیٹیٹ کرتا ہے ایکیوزڈ کو بھی اور
کمیٹی یا انکوائری آفیسر کو بھی پروسیڈنگ کو ریکارڈ رکھتا ہے، اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھتا ہے، اور حقائق تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتا ہے، ایمبیگوٹی بائسنس اس کو رول آؤٹ کرتا ہے، اپنا اختلافی نوٹ دے سکتا ہے، پروسیڈنگ کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے، ایویڈنسز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے، اور پھر آخر میں تمام انکوائری کی پروسیڈنگ کو جس حالت میں بھی وہ رپورٹ کی گئی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کے سامنے بحیثیت ڈپارٹمنٹ ایڈوکیٹ کہ وہ تمام کی تمام چیزوں کو پریزنٹ کرتا ہے کہ انکوائری صحیح مینرز میں ہوئی، پوری بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی، حقائق تک پہنچنے کی گئی یا نہیں کی گئی، یہ ساری کی ساری باتیں وہ وہاں پر بیان کرتا ہے، اور انکوائری کے بیسیکلی مندرجات اور تصویر کشی کا ذمہ دار ہے وہ، جس سے تاکہ جسٹس کے تقاضے پورے ہو سکیں اور شفافیت کا عنصر قائم رہ سکے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے. یہ ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیو کی بنیادی ذمہ داری ہے. وہ انکوائری میں ہر جگہ پہ پارٹ ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے، اور اپنی رائے بھی دے سکتا ہے، اور اس کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہے. دس از دا ہول اسٹوری. ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیو، اور عام طور پر ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیو بہت ساری غلطی اور کوتاہیاں کرتے ہیں، جس سے انکوائری پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتی. آپ سب کا بہت شکریہ.